الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق اگر انہوں نے طلاق ہی دینے کا ارادہ پختہ کر لیا کہ طلاق ہی دینی ہے تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر انہوں نے عزم کر لیا طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اس قسم کا مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کو میں نے چھوڑ دینا اور طلاق کا انہوں نے ارادہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، طلاق دے لے، اس کو آزاد کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا جانتا ہے. تو اب اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں جو متعلقہ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. والمطلقات اور متعلقہ عورتیں یعنی جن کو طلاق دی گئی ہے وہ عورتیں یتربصن انتظار کریں گے، اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، آگے نکاح نہیں کر سکتی. کب تک؟ بانفسہن اپنے آپ کو وہ روکے رکھیں گے ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. جب تک 3 حیض مکمل نہیں ہوتے تب تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، کیونکہ طلاق کے بعد بندہ رجوع بھی کر سکتا ہے. تو 3 حیض کی مدت ہے، عدت ہے طلاق کی، جس کے اندر بندہ رجوع کر سکتا ہے. بندہ خاوند رجوع کا حق اس کو حاصل ہے، اتنا ٹائم اس کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی غلطی، وہ جو طلاق دے چکا ہے دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، 3 مہینوں کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. تو دوبارہ جب رجوع کرے گا تو وہ دوبارہ اس کو بسا سکتا ہے. تو 3 مہینے کی مدت اس کے پاس ہے. تو 3 حیض، تو 3 حیض کے اندر اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اب اس کے پاس ختم ہو گیا. یعنی ایک طلاق کے بعد اس نے طلاق دے لی. طلاق دینے کے بعد اگر وہ نہیں بسانا چاہتا تو اس کی 3 حیض عدت 3 مہینے عدت گزر گئی تو اب خود بخود نکاح ختم ہو گیا. 3 مہینے کا ٹائم ہے، عدت 3 مہینے ہے، اب اس کے بعد ٹائم ختم ہے، اب ان کا نکاح ختم ہو گیا. اب وہ آگے نکاح کے بعد عدت گزارے گی اور اس کے بعد یعنی اب طلاق کے بعد اس نے عدت گزار لی تو اب اگر اس نے آگے شادی کرنی کر سکتی ہے، اسی خاوند کے ساتھ کر سکتی ہے. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ نکاح بھی نئے سرے سے ہوگا، حق مہر بھی نئے سرے سے. یہ کب کی بات ہے؟ جب ایک طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا. جب ایک ابھی دے دی، دوسری پھر سال یا مہینے بعد دے دی، تیسری پھر کبھی دے لی، پھر وہ آپس میں 3 کے بعد نہیں نکاح ہو سکتا. والمطلقات اور متعلقہ عورتیں یتربصن انتظار کریں گے، روکے رکھیں گے اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. ولا یحل لہن ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما اس کو خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے فی ارحامہن جو ان کے رحموں میں. یعنی متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گے 3 حیض. تو اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ نہ ہو. یہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 3 حیض انتظار کرے گی، یہ اس کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو. کیونکہ جو حاملہ ہے اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، اس کو تو حیض آتا ہی نہیں حاملہ کو. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی خاوند فوت ہو گیا، اس کو حمل تھا 1 مہینے کا، جب بچہ پیدا ہوگا تب جا کے اس کی عدت ختم ہوگی. اور اسی طرح یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے والمطلقات یتربصن، اس سے مراد وہ عورت بھی نہیں ہے، مطلب نکاح تو ہوا، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی نہیں، طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی کوئی عدت ہے ہی نہیں. فما لکم علیہن من عدت، یعنی خاوند کے ساتھ علیحدہ ہوئی، اس کی بھی کوئی عدت نہیں ہے.
اس سے مراد وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آئسہ بھی نہ ہو، آئسہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں اینڈ میں جا کے ان کو جو ہے نا حیض ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے، تو ثلاثۃ قروء 3 حیض، ان کی عدت 3 مہینے۔ اور اسی طرح جو صغیرہ ہے جس کو بھی حیض آیا نہیں، اس کی عدت بھی 3 مہینے۔ تو یہاں مراد وہ ہے، مذکورہ اردو سے مراد وہ ہے جو جن کو خاوند نے طلاق دی اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض رو کے رکھیں گے، 3 قروء۔ تو قروء سے مراد بعض نے طہر بھی لیے ہیں اور بعض نے اس سے مراد حیض کی عدت مراد لی، تو دونوں معنی کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ راجح وہ حیض ہے۔ تو متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گے 3 حیض۔ ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کے رحموں میں، تو وہ اس کو چھپائے نہ۔ چھپانے کا کیا مطلب ہے اس کو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔